ایک زمانے میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری بڑی آپا نظر پہ بہت اعتماد کر، نظر بد، اور میری جو چھوٹی آپا تھی وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتی. بہت سے گھرانوں میں نظر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. میں باوجود اس کے کہ بہت چھوٹا تھا میں بھی نظر کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی مجھے سیر کرانے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے اور میں نیلی نکر پہن کر اپنے سنہرے بابا سے بنا ہوا ساتھ چلتا تھا، میری بڑی آپا کہتی تھی کہ ٹھہرو اس کے ماتھے کو میں کچھ کالک لگا دوں، اور مجھے اس میں بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ایک اچھا بھلا میں اپنے بھاؤ میں بڑا خوبصورت بچہ ہوں اور میرے ماتھے پہ کالک لگائی جا رہی، لیکن وہ بہت مصر تھی اس بات کرنے لگی. پھر میں بڑا ہوتا گیا، پتہ چلتا گیا کہ نظر اتارتے ہیں، اور میری ماں سرخ مرچیں لے کر ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ رکھ کے یہ کہا کرتی تھی کہ اگر بدبو آتی ہے تو نظر ہے، اگر نہیں آتی تو پھر نظر نہیں ہے. کچھ اس دن کی بات. تو ہم میرے والد اور ہم سب بھائی اس پہ بہت ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیا فضول بات ہے، نظر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میری نانی کہتی تھی کہ تمہارے ماموں اعجاز اور تمہاری ممانی رضیہ جو فوت ہوئی لنگورا میں سوات میں گئے ہوئے تھے تو اوپر سے ایک درخت ٹوٹ کے گرا اور ان کی کار کی چھت کو توڑ کر اور وہ دونوں وہیں پر فوت ہو گئے، تو ان کو نظر لگی. میری ماں بتایا کرتی تھی کہ ہم نے ماں کو ایسے ہی بتایا، درخت نہیں گرا تھا، سڑک کنارے ایک وہ تھا بلڈوزر جس کا وہ چمچا ہوتا ہے نا مچھلی اٹھاتا ہے، اوپر اٹھا ہوا تھا، اور این جب موٹر اس کے نیچے سے گزری ہے تو اللہ جانے کیا ہوا ہے، ایسی سنکرونائز وہ اوپر سے گرا ہے اور اس نے پیس میں کر دیا ساری موٹر کو اور میرے ماموں والے فوت ہو گئے. ایسی بہت سی کہانیاں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی، میں نے بھی سنی، لیکن ہم تعلیم کی وجہ سے اس پہ کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تاکہ ایسا وقت میری اپنی زندگی میں آیا اور میں بری طرح سے نظرایا گیا. میں بڑا ہو چکا تھا، پڑھ لکھ چکا تھا، یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا، اور پھر میرے اوپر اتنا بار اتنا بوجھ پڑا کہ میں نے گھبرا کر اس بات کا اعلان کیا سب جھکا کے کہ واقعی نظر کوئی چیز ہے، اور نظر لگانے والا بڑے اہتمام کے ساتھ پلان کر کے نظر لگاتا ہے، یہ نہیں کہ اتفاق سے لگے. جیسے کہہ دیتے ہیں گھروں میں کہ اپنے رشتے داروں کی عزیزوں کی بھی نظر لگی، وہ کچھ ایسی بات چیز نہیں ہوتی. نظر لگانے والا اندر سے بڑا کینہ پرور ہوتا ہے اور بے ایمان ہوتا ہے اور وہ نظر لگاتا ہے. ہم سن 50-52 کے قریب پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان گئے. ہم کچھ عجیب رائٹر سے دیکھنے کے لیے، اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو 4-5 دن جو وہاں گزارے اور پہلی مرتبہ ہم نے جی بھر کے کیلے کھائے. زمانے میں یہاں ہمارے کیلا نہیں ہے کہاں مسئلہ بلکہ ہوتا ہی، تو وہ ہم بہت خوش ہوئے. اور جب ہمارا پلان ختم ہوا وہاں سے لوٹنے کا تو ہمارا جی نہیں چاہتا تھا وہاں سے آنے کو، کہ وہ ایسی محبت والے لوگ تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم آئے، اور سکے ہماری ایسی بنی ہوئی تھی کہ ہمیں جہاز پکڑ کے وہاں آنا ضرور تھا. خیر تو ہماری آرزو اللہ نے ایک دفعہ پھر پوری کی. تقریباً 8 مہینے کی مدت کے بعد پھر ہمیں وہاں جانا پڑا، اور ہم تھے پاکستان کے بہت سارے عجیب رائٹر شاعر جو وہاں ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے گئے. اب جب اتنا بڑا گروہ تھا اور ہمارا اتنا پیارا ملک تھا جسے ہم ایک اعتبار سے پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے تو وہ ہمارے دلوں کے اور قریب ہو رہا تھا. پھر ایسی چیزیں کھانے کو ملتی تھی جو ہم نے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں. بنگالی اکیڈمی میں انہوں نے کہا کہ شوق صاحب آپ کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے ایک پھل بہت بڑا، یہ ناریل سے بھی بڑا، اور اس کو آپ کاٹیں، اور چوری بھی رکھی تھی اس کے ساتھ. تو لیکن کہنے لگے کہ احتیاط سے کاٹیں، یہ پیچھے پڑ جاتا ہے، کٹہل اسے کہتے ہیں کٹہل. تو وہ جناب چوری لے کے میں نے کاٹنا شروع کیا. ایک آدھ دفعہ تو چوری چلائی، پھر اس کٹہل نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے
اور نہ یہ ہاتھ چھوٹ سکتا تھا، نہ یہ چھری میرے ہاتھ میں پکڑی۔ دنیا کی سب سے پاورفل گوند اگر گلو کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کسل میں سے نکلتی۔ اور وہاں پر یہ سب کہتے تھے کہ کوئی داڑھی والا آدمی ہے نا کہتے، کیونکہ اگر ہاتھ کا داڑھی کو لگ گیا تو وہ ساری نوچ کے نکالنی پڑے گی اور اس کا کچھ چارہ ہی نہیں، تو کسل ہم کہتے ہیں۔ میں نے آ کے اپنے استاد صوفی غلام حسن سے کہا، میں نے کہا جی میں ہوٹل سے نیچے گیا تھا اور آپ کے لیے یہ انناس لائے، انناس کو دھاگا باندھا ہوا تھا، 2 انناس لٹک رہے تھے، اور میں نے کہا سر یہ کہنے لگے تو کیوں لے آیا اس کو؟ میں نے کہا صاحب یہاں آئے تو انناس تو کھائیں گے۔ کہیں گے کتنے کے؟ میں نے کہا جی 1 روپیہ 10 آنے کے 2 انناس۔ تو غصے میں آ کے کہیں گے یہ کاٹے گا تیرا باپ، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے کاٹے۔ میں نے کہا جی وہ بھی میں نے صحیح لگا کے آیا ہوں، نیچے وہ جو ہے ہوٹل میں کام کرنے والا لڑکا ابھی آتا ہے اوپر اور 2 وہ لا رہا ہے 4، تو کہنے لگے برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی اسے رکھیں گے فریج میں اور شوق سے کھائیں گے، ایسا موقع کہاں ملتا ہے؟ تو چنانچہ جناب وہ آ گیا، اس نے کاٹ کے کشتیاں بھرتے رہے۔ وہ ایک عید کا سوا تھا ہمارے لیے بھی اور ہمارے میزبانوں کے لیے، اور محبت کی اتنی بڑی دنیا آباد ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے محبت کا ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو جب یہ کام شروع ہو گیا اور پھر ہمیں ہمارے وہاں کے بھائی جیسے اور بہنیں جیسی رائٹرس ملتے رہے، اور وہاں پر ایک بیوی نے اوما اس کا نام تھا، اس نے بیٹھ کے ہمیں علامہ اقبال کی ایک نظم سنائی، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو زمن، مجھ کو پھر نظموں کے اکسانے لگا مرغے چمن۔ تو ایسے خوبصورت آواز میں، ایسے اچھے لہن میں نے کبھی بھی نہ جب نہ اب ایسی نظم نہیں سنی۔ جب یہ کیا تو مجھ سے انشا جی کہنے لگے، یہ انشا کہ یہ تو کتنی اچھی ہماری نظم گا گئی، تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے۔ تو ہم نے ان سے کہا اپنے بہرے سے، میں ذرا فعال تھا ان میں اور میں جلدی سیکھ جاتا تھا کہ مجھے بھی کچھ گانا سنا۔ تو چنانچہ ہم نے پہلا گانا جو سیکھا مشرقی پاکستان میں اپنے بھائیوں سے وہ یہ تھا، اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے رے توئی، اللہ میغ دے، اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے رے توئی، اللہ میغ دے۔ ہم یہ تو کہہ لیتے تھے، لیکن اللہ کے کہنے کا جو انداز تھا وہ انہی کو آتا تھا۔ خاتون حضرات، آپ نے کبھی سندھی کو اللہ کہتے دیکھا ہے؟ جب کوئی سندھی اپنی کسی بانی میں، کسی نظم میں، کسی کلام میں اللہ کہتا ہے نا تو میں اس کو قربان ہو جائے، یعنی میرے میں طاقت نہیں رہتی۔ میں نے اللہ کا اچارن، اللہ کا تلفظ، اللہ کا لہن، اللہ کی کرت کتنی خوبصورت کبھی کسی منہ سے نہیں سنی جیسے ایک سندھی اسے ادا کرتا ہے۔ بڑی کوشش کی ایسے ہی خاتون حضرات ہمارے مشرقی پاکستان کے بھائی جیسے وہ ادا کرتے تھے، اللہ میں ایک دیوان دیکھا ہے۔ جب ہم اس پہ حاوی ہو گئے تو پھر ہم نے وہاں سائیکلیں لے لی، اپنے گھر تھا، اپنا ملک تھا، تو صبح سویرے نکلتے تھے ہم سائیکلیں چلاتے ہوئے گانا گاتے تھے، ہمی بندی نام اللہ جی نام بارے بار، ہمی بندی، ہم تو بندے اللہ تیرے اور تیرا نام بار بار دے۔ اچھا، اب کسی کی آواز اونچی ہے، کسی کی جیسے میری آواز، اور ہمارے ساتھ گانے والا جو تھا احمد راہی، وہ تو بالکل ہی اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، لیکن گانے میں وہ بھی چلتے چلے جاتے، تو سارے شہر کا چکر لگاتے اور پتہ چلتا تھا کہ ہمارا اس ونگ کا خون اس طرح سے ہمارے ساتھ شامل ہوا چلا جائے۔ تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک تیسری آنکھ، وہ جو نظر بد والی آنکھ ہے، وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہی۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس آنکھ نے باقاعدہ پلان کر کے ہمارے درمیان یہ سارے گانے اس طرح سے بند کرائے جس طرح سے آپ سب کو معلوم۔ مشرقی پاکستان کی سرحد سے
میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتے 50-60 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ، ایک شہر ہے، اس کا نام اگرتلہ ہے۔ خواتین و حضرات، ایشیا کے اندر، ایشیا بر اعظم کے اندر، کانٹیننٹ ایشیا کے اندر اگر دہشت گردی کا کوئی مرکز پہلی مرتبہ قائم ہوا تو وہ اگرتلہ میں ہوا۔ ایشیا کے اندر دہشت گردی کا مرکز اگرتلہ میں قائم ہوا، اور وہاں تیسری آنکھ نے، وہ نظر بد والی آنکھ نے بڑی ہمت سے پلان کر کے محنت بہت کی انہوں نے، اور ہمارے درمیان نفرتیں بھی پھیلائیں، غلط فہمیاں بھی پھیلائیں، ہمیں بیت المکرم سے نکالا بھی جہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک تانا بانا لے کے کیا کہ وہ دہشت گردی جو ہے نہ صرف اس علاقے میں رہی بلکہ وہاں سے پھیلتی اور علاقوں میں بھی چلی گئی۔ اگر تلا سے نکلتی ہے تو وہ شری لنکا میں بھی چلی گئی۔ دہشت گرد جو تھے وہاں کے ٹرین کیے ہوئے حملہ آور ہوتے تھے اور بری طرح سے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے تھے جو بڑی آسان اور اچھی زندگی بسر کرتے۔ پھر وہاں پر انہوں نے میرے ہی ان بھائیوں کو، جن کے ساتھ مل کے ہم سب گانے گاتے تھے، اور ان گانے گانے والوں میں جمیل الدین علی، حتیٰ کہ ہم نے قدرت اللہ صاحب کو بھی ملا لیا، ان کو بھی شامل کیا کہ آپ یہاں اس دیش میں آئے ہیں تو یہاں آپ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ بھی موسیقی کے ساتھ کوئی دلچسپی رکھیں۔ وہ کیا۔ پھر ہماری لکھنے لکھانے کی محفلیں ہوتی تھی، پھر ہمارا کھانے پینے کا سسٹم چلتا تھا۔ ایک وہاں میٹھا دہی ہوتا ہے کالا چند حلوائی کے یہاں سے جا کے اس کو روز کھانا، اور اس کے بڑے بڑے کنڈے جسے کہتے ہیں دھاگا باندھ کے مضبوط رسی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے لاہور تک لے کے آنا۔ ان کو ویسا دہی نہیں کھایا، وہ دہی جماتے ہیں، اس میں شیرہ ڈالتے ہیں کھجور کا، اور وہ عجیب و غریب قسم کی میٹھی چیز بنتی ہے۔ اس سے اچھی سویٹ ڈش آپ نے یقیناً نہیں کھائی۔ لیکن وہ نظر بد والی جو آنکھ تھی وہ اپنی کاروائی کرتی رہی۔ انہوں نے وہیں سے ہمارے دوستوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہماری جان و جگر کو لیا اور ان کو مکتی باہنی کا نام دے کر ایک ٹریننگ شروع کی، جس میں انڈین فورسز کے آدمی بھی تھے، اور انہوں نے بھی مکتی باہنی کی وردیاں پہنی۔ خوف اس تیسری آنکھ کو یہ تھا کہ اگر ان کے درمیان ایسی محبت اور جگانگت بڑھتی رہی اور یہ ایک دوسرے کے اس شدت کے ساتھ قریب آتے رہے، اور دین کا رشتہ تو تھا ہی تھا، اب یہ اور طرح کی باتیں بھی جو ہے عام کلچرل باتیں اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھس گئے، تو پھر ہمیں انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا، جسے ہم پنجابی نکھیڑنا کہتے ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پلان کر کے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کے یہ پروگرام بنایا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس رشتے کو توڑ دیا جائے، اور اس کے لیے واقعی انہوں نے بڑی محنت بھی کی، کام بھی کیا، اور ایک بہت کمال کا کام انہوں نے کیا کہ ہم کو ہماری نگاہوں میں پامال بھی کر دیا، ہمیں اپنی نگاہوں میں شرمندہ بھی کر دیا، سارا الزام، سارا بوجھ اٹھا کر ہمارے اوپر رکھ، اور آپ سارا بوجھ ابھی تک اٹھا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ اس میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ یقیناً ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے۔ اور اس شرمندگی نے کس طرح سے آپ کے اوپر اثر ڈالا ہے اور آپ کی نفسیات پہ ڈالا ہے، یہ وہ لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے، نہ ایشیا کے لوگ نہ پاکستان کے، صرف ہندوستان کے جانتے ہیں کہ جو مرکز دہشت گردی کا پہلا اڈا قائم ہوا وہ کہاں قائم ہوا اور جہاں سے اس کی شاخیں پھوٹی۔ چنانچہ جب آپ دہشت گردی کا نام لیتے ہیں اور دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایشیا میں ایک ہی مقام تھا جہاں سے یہ سوچا پھوٹا، اور جس طرح سے ببل کر کے پانی یہ پیٹرول نکلتا ہے اس طرح سے یہ نکلا، اور اب تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے، اب یہ اللہ کے کام ہے، یہ سمجھ نہیں آتی بات ہے
اور اس کے اوپر آدمی حاوی نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیوں ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم جو مظلوم و مقہور ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، خاتون حضرات، ساری دنیا میں پورا کرۂ ارض، سارے گلوب میں پاکستان واحد ملک ہے جو دہشت گردی کا شکار ہوا، اور جس کا ایک حصہ دہشت گردی کے زور پر اس سے جدا کیا گیا، اور وہ نظر بد جس کا میں نے آپ سے پہلے کیا تھا وہ یوں ہی نہیں لگ جاتی، اس کے لیے خاص پروگرام پلان کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے وہ گیت سارے جو اتنے مسمع ہو کر کبھی ہم بے سرے ہوتے تھے، کبھی سر میں آتے تھے، اور محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں ڈال کے ہم گاتے رہتے تھے، سے ملتے تھے، وہ سارے کے سارے نہیں ہوئے۔ بہت محبت کر رہا ہے، بندھو رنگیلا 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 رے بندھو رے تمہیں ہو چاند رے بندھو আমি গাঙ্গের পানি জোয়ারে ভাটাতে হইবে নিতই জানা জানি রে বন্ধু নিতই জানা। کیا بتاؤں، یعنی گاتے ہم ایسے ہی تھے، ایسے ہی سانس ٹوٹتی، لیکن ہماری لے میں، سر میں، روح کے اندر ایک عجیب طرح کا استعمال۔ اب لوگ چلے پھرتے اور ابلاغ کا ایسا زور ہے کہ بہت سے لوگ میرے ملک کے سچ مچ یہ ماننے لگے ہیں کہ شاید پاکستانی جو ہیں یہ بھی دہشت گرد ہے۔ ہم کو اتنا باور کرایا گیا ہے، اتنا بتایا جاتا ہے، ہر روز کیا جاتا ہے، اور ہم شرمندگی کی آنکھوں پہ اپنی لجاجت کا ہاتھ رکھ کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ یہ کیسے ہو اور کس طرح سے ہو، اور پھر کون سا ایسا گانا اور ترانہ گایا جائے کہ ہم کو اس بات کا احساس نہ رہے ہم ایک پوری بڑی قوم ہے اور بڑی زندہ قوم ہے، اور ہم نیوکلیئر پاور ہے، کچھ ایسے کمتر قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ کیسے کریں؟ کس بابے کو میں اب جا کر ملوں کہ یہ شکوک و شبہات میرے ملک کے بندوں کے دلوں سے نکل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے؟ تو مجھے ہالینڈ میں ایک ملے ہمارے دوست انڈین فرینڈ، میں نے کہا وہ جو ظلم تو تم نے کیا اور بڑی کمال چالاکی کے ساتھ اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ کیا، لیکن یہ فن تم نے کس طرح سے ہماری اجتماعی زندگیوں پر اپلائی کیا کہ ہم خود کو چور سمجھنے لگے اور ہم خود کو ذمہ دار سمجھنے لگے، کہنے لگے بس یہ کمال اگر ہم آپ کو بتا دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا راز رہتے ہیں، ہم اب بھی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو فلرش نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے کہا یہ ہمارا منتہا مقصود ہے، اور اس نے مجھ سے کہنے لگا کہ اگر پاکستان جغرافیائی طور پر ہندوستان سے دور ہوتا، انڈونیشیا کے قریب ہوتا، تو پھر ساری دنیا اس ملک کو دیکھتی اور اس کی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے۔ اب یہ ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے، اب ایک ایسے ظالم پڑوسی کے چنگل میں آ گیا ہے کہ یہ جسمانی طور پر تو شاید طاقتور رہے گا اور ہے بھی، لیکن نفسیاتی طور پر یہ اس شرمندگی سے نہیں نکل سکتا جس میں سے مبتلا کر دیا گیا۔ تو نظر اور نظر بد کے کئی پہلوؤں سے میں وہ جو نہیں مانا کرتا تھا اور میں اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور میں اپنے ماتھے کے اوپر جو کالک لگتی تھی وہ نہیں مانتا تھا۔ چٹاگانگ میں معز الدین شاذلی ایک بزرگ تھے، دریائے ہگلی کے کنارے کٹیا ڈالتے رہتے، تو ہم سب ان کو سلام کرنے گئے۔ بزرگ والا اس زمانے میں میں نہیں مانتا تھا، 6 سال کی عمر میں کب مانتا ہے آدمی، لیکن ہم سارے گئے، وہ ملے بڑی محبت، سوکھے دبلے سے تھے، تنکوں کی ان کی وہ تھی جھوپڑی، اس کے اوپر پتے بڑے بڑے شکلا کے لگائے ہوئے تھے، ویسے تھے، خوبصورت ان کا انداز تھا اور روحانی طاقت ان میں ظاہر نظر، باتیں کرتے رہے ہم سے دین کی، ایمان کی،
اور یکجہتی بھی. تو جب ہم جانے لگے تو انہوں نے اپنی انگلی سے ہمارے ماتھے کے اوپر ایسے کچھ لکھا. تو اب ہم مانتے تو نہیں اس بات کو، لیکن ایک بزرگ ہے وہ اپنی محبت سے ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے. چنانچہ لکھا. ابن انشا نے کہا کہ میں نہیں لکھواتا، میں انداز ہوں. تو ایک طرف ہو گئی. جمیلی زینالی نے کہا ٹھیک ہے میں نے لکھوا تو لیا لیکن میں مانتا نہیں، ایک کو نہیں چلیں گے. میں نے کہا نہیں سر میں تو لکھوا بھی لوں گا اور آج کے مان بھی لوں گا. چلیے ابتدا ہی چاہیے میری. تو میری ابتدا تو میرے اس بنگالی بابا سے مسیحی پاکستان کے بزرگ سے بالکل، اور بڑی برکت میں سمجھتا ہوں کی. پھر بھی جب جاتے رہے تو ان کی خدمت، بلکہ میں نے ہم چٹا گاؤں میں تھے تو میں نے فیض صاحب سے کہا، وہ تھے وہاں ٹھہرے تو کہنے لگے تمہیں میں آئس کریم منگا کے کھلاؤں. سمجھ گیا ہاں جی. کہنے لگے دنیا میں اس سے مزیدار آئس کریم آپ کو کوئی نہیں ملے گی. اگلو کوئی جگہ نام تھا ٹریڈ مارک، آئس کریم منگا دے. تو میری بیوی نے خاطر کہا کہ صاحب دودھ نہیں تو ہمارے ملک میں پنجاب تو ہے، تو یہ اتنی مزیدار آئس کریم یہاں کیسے آپ؟ کہنے لگے سارا دودھ کھا جائے تو آئس کریم کدھر سے بنے. یہ باتیں کرتے رہے. تو میں نے کہا سر آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اب میں آپ کو ایک بابے سمجھا. تو چل پڑے بڑی محبت کے ساتھ. کہنے لگے چلیے ہم اس سے ضرور ملیں گے. ان کو لے کے ہم سے گئے، ملائے باتیں. ایک عجیب، میں اب جب زندگی کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں اور میں اپنے گھر کو، اپنے وطن کو یاد کرتا ہوں اور میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بڑا ظلم ہماری ذات پر ہوا ہے میرے خیال میں قرآن کی کسی قوم پر نہیں ہوا. اور پھر جو چور ہے وہ چتر بھی بن گیا ہے اور اس نے ہم کو ایسے بھی کہنا شروع کر دیا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.